میرے دو کوسچنز ہیں وہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. جو کیونکہ جب ہم حوالہ جات سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلی جو ذات مقدسہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین نے کسی بھی سریے میں یا کسی بھی غزوہ میں کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب احادیث مروی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے جو جملے کہے وہ سب مروی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات احادیث میں روایت نہیں کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے نہیں فرمایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر جملے روایت میں موجود نہیں ہیں, اکثر ان کے دعائیں موجود نہیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح راز و نیاز کرتے تھے, جو جنگوں میں کیا جملے بولتے تھے, مروی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ان کے بعد ان کے دشمنوں کا ہاں ٹھیک ہے نا, رسول ابھی بہت سارے شریعت کے احکام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے, بہت زیادہ, ٹھیک ہے. اہل بیت علیہ السلام نے روایت کی, اس کو وہی ریجیکٹ کرے گا جو اہل بیت علیہ السلام کو حجت نہیں مانتا. جی میں آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں, لیکن میرا اس میں سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ المیہ جمعرات ہوا تھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے. آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے غسل دیا اور آپ کا جنازہ پڑھایا. آپ کا کفن دفن جب ہو گیا, جب یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جب شق الباب ہوا ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ جو بھی مسئلے مسائل پیش آئے ہیں, ان میں کہیں شیعہ تواریخ میں بھی یہ چیز نہیں ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے مولا علی نے ان کی قبر انور پر استغاثہ کیا ہو کہ اے نبی اللہ آپ مدد فرمائیے. یا رسول اللہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیکھیں, امیر المؤمنین علیہ السلام کو پہلے سے بتایا گیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کی روایت بہت زیادہ کہ میرے بعد آپ کا حق غصب کیا جائے گا, آپ کو صبر کرنے کی حکم ہے, آپ تلوار نہیں نکال سکتے, ٹھیک ہے نا. ان کو حکم تھا, اس طرح نہیں تھا کہ ہاں اگر امیر المؤمنین علیہ السلام, جی ہاں, امیر المؤمنین علیہ السلام کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی. ان کا پیشہ اجازت دیں میرے بھائی, اجازت دیں, انہوں نے ان کو اجازت نہیں تھی جنگ کرنے کی, تو اس لیے آپ یہ کہ وہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں, اس کے علاوہ جو معجزات پیغمبر کے پاس وہ سب ان کے پاس تھے, یعنی ہمارے پاس یہ حدیث اجازت دیں کیا, اس چیز سے اختلاف نہیں ہے بے شک. مولا پھر سن لو نا, تو پھر بات نہ کاٹیں. دیکھیں جو بھی اختیارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور جو معجزات ان کے پاس تھی وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس بھی تھے. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام چاہتے کہ ابو بکر عمر کو شکست دیں, وہ ان کے پاس وہ طاقت تھی کہ وہ شکست دے دیتے, لیکن ان کو حکم تھا کہ وہ صبر کریں, ٹھیک ہے نا, صبر کریں. اگر وہ چاہتے غیبی طرق سے اعجاز کے طور پر یا کرامت کے طور پر ابو بکر عمر کو ایسا کا عذاب نازل وہ خود کر سکتے تھے, ٹھیک ہے نا, کر سکتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے, وہ بھی ان کی بات مان لیتے, لیکن یہ اللہ کے رضا کے خلاف تھی, کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ابو بکر عمر کو تباہ نہیں کرنا, ان کو اپنی مدت پوری کر دینے دینا ہے اپنے, ٹھیک ہے نا, اور آپ نے صبر کرنا. جی یہ بات تو آپ کی درست ہے, لیکن میں ایگزامپل دوں گا. حضرت ابو ذر ہر طرف سے آپ کے راستے بند ہے بھائی. یہ آپ جو ضد فرما رہے ہیں نا, اب میں نے جو باتیں کی ہیں نا اس کو آپ سوچیں. جی میں سوچ رہا ہوں, نوٹ کر رہا ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, لیکن میرا کوسچن پورا کائنڈلی سن لیجیے گا. مولا علی علیہ السلام سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب کنویں کھودا کرتے تھے, ایک ٹائم آیا تھا کہ وہ کنویں کے اندر اپنا چہرہ مبارک دے کے رویا کرتے تھے راتوں رات کہ لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے, میں اکیلا ہوں. اسی طرح جب ان کے سارے حواری جنگ نہروان کے بعد اسپیشلی معاویہ کے اگینسٹ, جب ان کے اگینسٹ ریبیل ہو گئے تھے مولا علی کے حواری, تب بھی مولا علی علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, سیدنا امیر حمزہ سے, سیدنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے استغاثہ بلند کر سکتے تھے ان جنگوں میں کہ جب باقی ان کی مدد سے بھاگ گئے تھے, تو ان موقعوں پہ بھی انہوں نے استغاثہ بلند نہیں کیا. حالانکہ ہم شیعہ ہم خود دوسروں کو یہ دلیل دیتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو لوگ چھوڑ گئے تھے, یہی ریزن ہے کہ وہ معاویہ کو شکست نہیں دے پائے, اور معاویہ کیا. دیکھیں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ ظاہری اسباب کے ساتھ جہاد کریں, ان کے لیے یہ نہیں تھا کہ وہ غیبی اسباب کے ساتھ جہاد کریں. جیسے امام حسین علیہ السلام یوم عاشور میں ان کے لیے فرشتے کے لشکر آئے, ان کے لیے جنات کے لشکر آئے کہ ہم آپ کے دشمن کو تباہ کر دیں گے, آپ ہمیں اجازت دے دیں. امام حسین علیہ السلام نے ان کو اجازت نہیں دی, شہادت خود قبول فرمائے, ان کے پیارے شہید ہو گئے, ان کے بیٹے شہید ہو گئے, ان کے بھائی شہید ہو گئے, ان کے خیمے جلے, خود شہید ہو گئے, لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی. امیر المؤمنین علیہ السلام بے بس نہیں تھے
اللہ کے ولی تھے. کتنے احادیث میں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کو ان کے اطاعت کرنے پہ مامور فرمایا, اللہ تعالیٰ نے بادل کو ان کے اطاعت کرنے پہ مامور فرمایا. اگر وہ چاہتے کہ کسی بھی طریقے سے امام معاویہ کو تباہ کر دیں وہ بالکل کر سکتے تھے, لیکن امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ وہ ان کا کام یہ تھا کہ ظاہری طریق سے کہ لوگوں جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد ہوئی ہے, جنگ حنین ہوئی ہے, جنگ غزوہ احزاب وغیرہ, ان میں ان کا یہ نہیں تھا کہ وہ غیب کے طریقے سے کسی کو وہ کیا کہتے تھے, اپنے صحاب کو کہتے تھے کہ جہاد کرو, اگر شہید ہو جاؤ گے جنت جاؤ گے, اگر تم بھاگ جاؤ گے دوزخ چلے جاؤ گے. کبھی صحابہ مانتے تھے, مسلمان پیروز ہوتے تھے, کبھی صحابہ نہیں مانتے تھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو شکست ہوتی تھی تو ظاہری اسباب کے ساتھ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعجاز نہیں تھا کہ اگر وہ چاہتے ہیں مثلا جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم غرق ہو گئی, یا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا, ان کے دشمنوں کو اگر پیغمبر چاہتے نیست و نابود کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی. اگر یہ جو آپ فرماتے ہیں نا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ کنویں میں اپنے منہ داخل کر کے اپنے چہرے مبارک داخل بات کرتے تھے, اس میں عجائب ہیں, یہ اس کے اسرار ہمیں نہیں معلوم کہ وہ انہوں نے اس کے زمین کے اندر کیسی باتیں ہیں, کیسی مخلوقات ہیں کہ ان سے بات کرتے تھے, اس کا ہمیں نہیں معلوم. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ طاقت نہیں تھا. ان کی طاقت اگر دیکھنا ہے تو وہ دیکھ لیں, وہ جتنے کہ احادیث بے شمار ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہر چیز کو ہمارے حکم پہ چلا دیا کہ زمین ہماری بات مانتی ہے, کہ زمین کو اگر ہم حکم دے دیں زمین اپنے ہمارے دشمنوں کو وہ اپنے اندر ہڑپ لے گی. اور بہت سارے احادیث جو ہیں کتاب کافی, کتاب الحجہ میں, کتاب بصائر الدرجات میں وہ مذکور ہیں. جیسے اللہ کے پاس طاقت ہے, لیکن اللہ کی طاقت پہ تو آپ کو شک تو نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں دنیا میں کتنا کفر ہو رہا ہے, کتنا ظلم ہو رہا ہے, کتنے ابھی لوگ فلسطین کی طرف بہت متوجہ ہیں کہ فلسطین میں کیسے لوگ, اللہ تعالیٰ آگ کے گولے تو نہیں برسا رہا نا, وہ خود وہ جتنی مرضی وہ ظلم کریں, کلی چھٹی ہے بھائی. اگر بم پھینکنا بم پھینک لیتے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے وہ ذبح ہو رہے ہیں تو ماؤں کے سامنے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا. اللہ کہاں ہے؟ پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نہیں ہے؟ کافر کہہ دے گا اللہ نہیں ہے. اگر ایسا ہی ہے کہ وہ دیکھ رہا اور کچھ نہیں کر رہا تو اللہ نہیں ہے, یا اللہ کے پاس روکنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. دیکھیں ہماری سوچ محدود ہے, ہم سمجھتے ہیں دیکھیں ہم اس طرح نا کہ ہمارے پاس اگر طاقت ہو تو فوراً دشمن کو ہم کیا کریں گے, دشمن کو ہم اس کو جینا حرام کر دیں گے. ہمارے پاس اگر طاقت ہو نا, کوئی ہم سے بدتمیزی کرے تو ہم تو فوراً اس کو زمین کے اندر ہڑپا دیں گے, زمین کے اندر اس دفن ہو جائے گا وہ شخص. ہم فوراً وہ اس پہ ایسے کرامات دکھائیں گے نا کہ کوئی جرأت ہی نہ کر سکے کہ ہم سے سوائے یہ کہ ہمارے سامنے رکوع سجود ہی لوگ کریں. لیکن اللہ کا یہ طریقہ کار نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار نہیں تھا, اہل بیت علیہ السلام کا یہ طریقہ کار نہیں تھا کہ وہ ہر جگہ پر اپنے دشمنوں کو بندر بنا دیں, اپنے دشمنوں کو سور بنا دیں, اپنے دشمنوں پہ آگ کے گولے برسوا دیں. اگر وہ کہیں انہوں نے یہ ایسا کام نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ غیبی طاقتیں نہیں, یا اللہ کے پاس یہ غیبی طاقتیں نہیں.